حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ کے افکار و نظریات اور ان کے وہ یعنی جو علمی مقام ہے یا ان کا جو روحانی مقام ہے، اس حوالے سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ کشف المحجوب شریف کا کوئی ایک باب پڑھے تو بندہ یقین جانے، ایک صفحہ پڑھ کے بندہ سیر ہو جاتا، اور ایسے ایسے آپ نکات بیان کرتے ہیں کہ بندہ آشش کر جاتا ہے کہ یار وہ یہ لوگ کیا تھے، ان کے سینے کیا تھے، یہ علم کے جو خزینے نظر آتے ہیں۔ حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا ایک بڑا خوبصورت آپ نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہ مجاہدہ کے دور میں تھا اور چلتے چلتے میں ملک شام میں پہنچ گیا۔ شام میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس مزار پر تھا کہ ایک دن میں آپ کے سرانے وہ بس لیٹا یا بیٹھا تو مجھے نیند آ گئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے نیند میں دیکھا اپنے آپ کو، میں نے مکہ مکرمہ میں پایا۔ مکہ مکرمہ میں یہ باب بنی شیبہ، آج کل تو وہ بابوں کے دروازوں کے نام انہوں نے باب عبدالعزیز، باب فاد وغیرہ بن گئے نا۔ یہ صفا اور مروہ کے جو درمیان جو دروازے ہیں نا، صفا مروہ کے درمیان، ان پر ابھی بھی جا کر دیکھیں تو غالباً صفا کی طرف سے جو چوتھا یا پانچواں دروازہ ہے اس پر لکھا ہے باب بنی شیبہ۔ تو حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے آپ کو مکہ میں پاتا ہوں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی مجھے زیارت ہوتی ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام باب بنی شیبہ سے مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لیکن میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ شکل سے چہرے سے وہ بوڑھا ہے لیکن دیکھنے میں وہ ایک بچے کی مانند ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور بڑی شفقت کے ساتھ آپ اس سے پیش آ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو، اپنے نانا کریم علیہ السلام کو سلام کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ سلام کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ یہ کون ایسا خوش نصیب ہے بھی ایجڈ بھی ہے لیکن بچے کی مانند مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اسے اٹھایا ہوا۔ حضرت دادا صاحب فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نور نبوت سے میرے دل کا وہ خیال اور سوال جان لیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا علی بن عثمان، یہ جس کو تو دیکھ رہا ہے یہ تیرا اور تیرے اہل علاقہ کا امام اعظم ابو حنیفہ۔ کشف المحجوب شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے اور تیرے، آپ فرماتے ہیں اس بات سے مجھے تسلی ہو گئی۔ آپ نے اپنا مسلک بھی بیان کر دیا کہ میں حنفی ہوں۔ اے غیر مقلد، یہ بات کی بات ہے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی آپ مقلد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا اور تیرے اہل علاقہ کا امام، تیرا اور تیرے اہل علاقہ کا امام نعمان بن ثابت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس خواب سے میرے بہت سارے عقدے حل ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مجھے نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کا آپ کو میرا امام کہہ کر آپ نے میرے لیے فقہ میں ایک راہ متعین کر دی۔ دوسرا آپ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر بھی حیران ہوا کہ میں غور کرتا رہا کہ اس کی تعبیر میں آپ یہ خود اس پر وہ اپنا تبصرہ خود وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اب خود چلتا نظر آتا نا، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اپنے قدموں پر چلتے نظر آتے خواب میں، تو میں نے کہنا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنے اختیار سے چلتے ہیں، آپ اپنے اختیار سے نہیں چلتے، انہیں حضور نے اٹھایا ہوا۔ داتا صاحب علیہ الرحمہ کی اپروچ دیکھیں، آپ فرماتے انہیں حضور نے اٹھایا ہوا۔ بندہ خود چلے تو راستے سے بھٹک سکتا ہے، وہ پھسل سکتا، گر سکتا، جسے مصطفیٰ کریم اٹھا لے اس سے پھر خطا کا امکان نہیں ہے۔ داتا صاحب علیہ الرحمہ نے یہ لکھا۔ حنفیو تمہیں مبارک ہو، ہم ایسے ہی نہیں ہیں صوفیاء کرام کے ان سے محبت کرنے والے، یہ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے ہیں اور حضور کی امت کے ایمانوں کے رکھوالے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے اس سے یہ پتہ چلا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اپنے صفات بشریہ میں فانی ہو چکے ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی صفات کے ساتھ باقی ہو چکے ہیں، اور اس لیے ان کا اجتہاد جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے مزاج کے مطابق ہے۔
اور آگے جا کر اس شریعت پر بہت کچھ بھی ہے اور بھی بہت کچھ. اور حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ کی اس واقعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر حضرت داتا صاحب علیہ الرحمہ شام میں گئے ہیں تو یہ تو نہیں فرمایا کہ میں فلانی مسجد میں تھا یا فلانی یونیورسٹی میں تھا. آپ فرماتے ہیں حضرت میں بلال رضی اللہ تعالیٰ کے مزار اقدس پہ تھا, مجھے خواب آیا. اس کا مطلب ہے اہل اللہ کی قبروں پہ جانا یہ صحابہ سے لے کر اہل اللہ کی ہمیشہ سے یہ کی سنت رہی ہے. جو آج کا اہل سنت و جماعت جو عمل کرتا ہے یہ وہ عمل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے لے کر اولیاء امت ہمیشہ سے یہ عمل کرتے آئے. اہل اللہ کے مدارات پہ جاتے ہیں, وہاں جا کر قرآن خوانی کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فیوض و برکات وہ سمیٹتے ہیں. اور یہ اہل سنت و جماعت کا یہ مسلک, یہ اولیاء کرام کا